حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ ارشاد فرماتے ہیں بُنِیَ الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادتاً اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک چیز ہو گئی۔ فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا بنیادی چیز اسلام کی، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، اور فرماتے ہیں تیسری چیز ہے روزہ رکھنا، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، نماز فرض کی گئی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، پھر نماز فرض کی گئی ہے، پھر روزہ فرض کیا گیا ہے، پھر اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینا فرض کی گئی ہے، اور پھر 5ویں چیز اسلام کی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے، پروردگار کی رضا کے لیے صاحب مال کو حج کرنا، یہ پروردگار کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے صاحب مال پر حج فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے صاحب مال پر حج فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اسی طریقے سے صاحب مال پر حج فرض ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز جو بڑی اہم عبادت ہے، جو مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، لیکن مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور مالی عبادت اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، پروردگار کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے نکلنا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے، وقوف عرفات کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ پھر اس میں ثواب کیا ہوتا ہے تو میرے سرکار کی حدیث پاک سنو، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے حج کرنے نکلتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلتا ہے، خانہ کعبہ کا قصد کر کے نکلتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جس سواری پہ سوار ہو کر کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، پروردگار ہر قدم کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ آپ کی بریلی شریف سے مکہ شریف تک انسان کے کتنے قدم ہوں گے، اونٹ کے کتنے قدم ہوں گے، پروردگار ہر قدم کی مقدار کے بدلے پروردگار بندے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، پھر بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر بندہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، بندہ وقوف مزدلفہ کرتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے، بندہ جو ہے قربانی کراتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ خدا مناسک حج ادا کر کے، ارکان حج ادا کر کے فارغ ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں نا کہ اسے کیا ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے اور وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔